بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دجال کی طاقت کے متعلق بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ دجال کہاں ہے؟ یہودیت کے ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے مسیح یعنی دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، ان کے باوجود مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا ہے، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز مسنہ میں ایک نصیحت ہے، ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت یعنی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرکبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الا یہ کہ وہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو۔ یہ پر اسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، نہ وہ اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر سفلی عامل گزرے ہیں، مثلا سباتائی زیوی، اسرائیل بن ایلیزر، بعال شیم وغیرہ، نہ یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں، نہ ان کے احبار اور رہبان یعنی علماء اور پیر کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلا نور داس کی کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے؟ جن امور کا تعلق غیبیات یا ماوراء طبعیات سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وحی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جن چیزوں کو وہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی، اور یہ ذریعہ عقل نہیں وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک کے لے جانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی الصادق الامین کا لقب دیا تھا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔ آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرنے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔
جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہم ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہارے خبریں سننے کا بہت شوق سے منتظر ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں میں پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتیوں کو آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینے میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقع ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بروایت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ما وراء الارض کسی طبقے میں ہے، نہ لاہوت لا مکان ہے، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم یہ سوال چھیڑیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے، مذکورہ بالا حدیث شریف میں بیان کیے گئے دجال کے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والے آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان تینوں سوالات کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ 3 سوالات یہ ہیں: نمبر 1، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان 3 سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان 3 باتوں کے درمیان تعلق کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکور ایک خاص نقطے پر سوچیں گے، یعنی جزیرے میں موجود اس شخصیت کے کردار پر جسے الجساسہ کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ سن 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔
سن 1948 عیسوی تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ میں 1948 عیسوی میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شرح آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں، میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی۔ نمبر 2، بحر طبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحر طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحر طبریہ اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل مربع 167 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحر طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحر طبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 3، یعنی تیسرا سوال، زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربہ اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کا انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربہ پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تھا، تو اس کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دجال کے جاسوس۔ حدیث شریف میں دجال کے ان 3 سوالوں کے علاوہ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے۔ صحابی نے فرمایا، جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوسی کرنے والے یعنی جاسوس یا جاسوسہ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول نگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام و استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا، اور زمین پر موجود کسی متنفذ کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں جو دجال کے اس ہماگیر گرفت اور جابرانہ جکڑ بندی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1، ڈیٹا انفارمیشن۔ کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ہر ذی روح کے کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہو رہا ہے جو دھیرے دھیرے اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ بظاہر اس کا عنوان متاثر کن ہے، مثلا ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا،
چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آدم کے نام، پتے، تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ملک کی سلامتی کے لیے اربوں روپیہ خرچ کر کے جمع کیا جانے والا یہ مواد بیلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے، اور اس طرح ہر فرد کو نیٹو کے زیر نگرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ نادرہ جیسے ادارے اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں کہ کچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ نگران کاروں سے چھپا نہ رہ سکے، وہ جہاں جائے نادیدہ آنکھوں کے خفیہ نگرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں، جو مختلف اشیاء کے گاہکوں یا استعمال کنندگان کے نام، پتے، فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے خواہش مند بزنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اسے کنزیومر سروے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سروے اور دیگر سروے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات بھی براہ راست برسلز پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبہ اس قسم کے سروے فارم گزرے ہوں گے، جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ برادری یہی چاہتی ہے، عوام کو استعمال کرنے کا جدید طریقہ یہی ہے، انہیں ہر چیز نارمل اور معمول کے مطابق محسوس ہو۔ جب ایک فرد کسی بڑے سٹور مثلا ٹیسکو، میکرون اور سینسبری میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے لائلٹی کارڈ پیش کیا جاتا ہے جو اس کو ڈسکاؤنٹ دلاتا ہے۔ اس لائلٹی کارڈ میں خریدار کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں، مثلا اس کا ایڈریس، فون نمبر، وہ شاپنگ جو اس نے کر رکھی ہے اور وہ برانڈز جو اسے پسند ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسٹور میں نصب کیمرے خریدار کی ہر حرکت محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کے نقل و حرکت اور دلچسپی کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، کون سی مصنوعات اس نے فوراً اٹھا لی اور کن مصنوعات کے بارے میں وہ متذبذب رہا اور کن کو اس نے ناپسند کر کے متبادل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بالآخر ان کارڈز میں درج معلومات بھی سپر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہیں۔ یہودی میڈیا، سرکاری اور عوامی سروے رپورٹس کے ذریعے دہشت گردی کی وحشت خیز کارروائیاں، بڑھتے ہوئے جرائم اور تشدد میں اضافوں کی تشہیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں احساس ہمدردی پیدا کرتی ہیں اور نگرانی کی ناگوار تدابیر اور نامانوس ٹیکنیک کے تائید کرتی ہیں، جس کے ذریعے مزید ترقی یافتہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا سکتی ہے اور فرد کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے نگرانی کے لیول کو اس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے جو ایک موزوں اجتماعی ریاست یعنی ٹوٹلیٹرین اسٹیٹ یعنی عالمی دجال ریاست کے معیار کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ڈیٹا بیس میں عوام اور سوسائٹی کے افراد کی تمام شخصی معلومات یعنی پرسنل انفارمیشن کو محفوظ کر کے مانیٹر کرنے کا کام روبہ عمل ہے۔ تیز تر تحریکات پوری دنیا کے افراد کی شخصی معلومات کو پلاسٹک میں محفوظ کر رہی ہیں، جیسے بینکنگ، ڈیجیٹل، ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن اور نیشنل انشورنس ڈیٹیل ہیں۔ ان تفصیلات کو مخصوص کارڈز میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ تمام معلومات کو ایک شناختی کارڈ میں ضم کیا جا سکے، جس کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر فرد کی خرید و فروخت، معاملات اور شخصی انفارمیشن کی مکمل نگرانی ایک بٹن کے دبانے سے حاصل ہو جائیں گی۔ 1992 عیسوی میں برٹش سپریم کورٹ کے وائس کونسلر نیکولاس براؤن ملکنسن نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ پولیس اور انجینئرز کے پاس موجود معلومات اگر ایک ہی فائل میں ہوں تو افراد کی آزادی بڑی حد تک پرخطر ہو جائے گی۔ تاہم فری میسنرز ریاستی بالادستی کے ذریعے عوام کے بارے میں بہت مرتب انداز میں معلومات تک رسائی رکھتی ہے اور عوام اس کے مقاصد کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے برادری کے گرینڈ ماسٹر پہلے ہی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں، کہاں خریداری کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کتنے قابل ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں۔
اور اسی طرح کی پوری فہرست ایک شناختی کارڈ انتہائی قریبی نگران کی حیثیت سے ہر فرد کی مکمل نفسیاتی پروفائل کی صورت میں ظاہر کر دے گا۔ ان معلومات کے ذریعے مستقبل میں پیش آمدہ ناگوار اقدامات کی روک تھام کرنا آسان ہو جائے گا۔ مغرب کے نگران کاروں کے پاس شرق کے باسیوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا ایک ذریعہ NGOs ہیں۔ یقین نہ آئے تو شاہد حمید کی کہانی سن لیجئے۔ شاہد حمید حب الوطنی سے سرشار ایک نوجوان تھا جو پڑوس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لیے وہ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اپنی طویل ملازمت کو خیر بات کہہ کر ایک NGO میں شامل ہو گیا۔ اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ہر ایسے فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا جو کم از کم 10 افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ، تعلیم، مذہب، اولاد اور دلچسپیوں پر مشتمل تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ دن رات جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک عالمی حکومت TSP کے لیے سپر کمپیوٹر کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ TSP سے مراد ٹوٹل سرویلنس پروگرام یعنی مکمل نگرانی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کر رہا ہے اسے NGOs کے ڈائریکٹرز خاموشی سے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ عمل درآمد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ صورتحال جاری ہی رہی، یہاں تک کہ اس نے بار بار استفسار کیا کہ اس معلومات کا استعمال کیا ہوگا۔ اس اصرار کو سمجھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہونے پر وہ دل برداشتہ ہو کر واپس اپنی پرانی ملازمت میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کا باس ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اسے معلوم ہوا برادری کے لوگ نہ صرف NGOs کے ذریعے ضروری معلومات اکٹھی کرتے ہیں بلکہ پرسنل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نرسوں کے ریکارڈ کی چوری ہے، جسے روزنامہ جنگ کے رپورٹرز نے درج ذیل رپورٹ میں آشکار کیا ہے، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ اسلام آباد جنگ رپورٹ باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل ہیڈ کوارٹرز سے ایک ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر ریم چوری ہو گئی، جس میں ہزاروں نرسوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگزیکیوٹ کمپنی کا ایک اجلاس مسز فیض عالم کی سربراہی میں ہوا، جس نے اسلام آباد پولیس کو اس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے روک دیا ہے۔ حیرت ہے کہ پولیس کو اس چوری کی تفتیش سے آخر کیوں روک دیا گیا؟ یہ کام عورتوں میں دلچسپی رکھنے والے کسی جنونی کا نہیں، یہ مکمل سازش ہے۔ 1998 سے 1999 عیسوی میں ایک امریکی کمپنی پاکستان کی سڑکوں گلیوں کی پیمائش 1 انچ کے حساب سے کر رہی تھی۔ اس کمپنی نے اپنا کام مکمل کیا، اپنا سامان باندھا اور پرواز کر گئی۔ پاکستان میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری فرد نے ان سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اتنی باریک پیمائش کا مقصد کیا ہے۔ کینیڈا لاٹری ایک اور دام ہے جسے تیسری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے فری میسنز استعمال کرتے ہیں۔ جنت ارضی میں جانے کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اس لاٹری میں 3 ملک شامل کیے جاتے ہیں۔ ان ممالک کے ہزاروں افراد کے کوائف جمع کر لیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی نام منظر عام پر نہیں آتا، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ انہیں ارض موعود مواقع کی سرزمین، فری میسنوں کی ریاست کینیڈا آف امریکہ کی شہریت ملے گی۔ نمبر 2، نگران کیمرے۔ دنیا بھر میں نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے کیمرے جا بجا نصب ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ دنیا کے کونوں کونوں میں کیمروں کو نصب کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہراہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ روکنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل مقصد نگرانی ہے، اور اس مقصد کے لیے کرۂ ارض کے ارد گرد درجنوں سیٹلائٹس ہیں۔ یہ سیٹلائٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں دیکھ سکتے۔
چھتوں کے نیچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفارمیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر ابھی گزرا۔ آپ کے گھر سے نکلنے اور واپس آنے تک آپ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں، دکانوں، بسوں، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ برادری کے بگ برادر آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، چینل اور کمپیوٹر۔ جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں تو سیٹلائٹ چینل سبسکرپشن اور پے ایز یو واچ کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینلز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے وہ آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں، کون سی ای میل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر لنکس کیا ہیں۔ کچھ کلیدی لفظ کی ورڈز ہیں جو مشکوک ہیں، انہیں کمیونیکیشن سسٹم میں فیڈ کر دیا جاتا ہے، مثلا اسامہ بن لادن۔ آپ انہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں، خصوصی نگرانی از خود آپ کو اپنے فوکس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہیں فون پر ہوں، ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ یوز کریں، آپ کی جاسوسی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے جساسہ۔ نمبر 4، سفری ٹکٹ۔ آج کل ٹکٹ بنانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں، فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی ہو جاتا ہے۔ عمرہ، حج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تو اپنے آپ کو ہر لمحے نادیدہ اکلوتی آنکھ کے اعلی کاروں کی نگرانی میں دینے کے مترادف ہے۔ یہ دراصل باشندگان کرۂ ارض کے گرد ہمہ وقت نگرانی کا حصار سخت کرنے کی طرف پیش رفت ہیں۔ نمبر 5، رقوم کی منتقلی۔ دجالی قوتوں نے سرمایہ کی منتقلی پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس سے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فرد یا ادارے کو رقم بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نیو یارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ اندرون ملک رقوم بھجوانے کے لیے بھی بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے بلکہ ان کے گرد دجال کی جاسوس طاقت کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ نمبر 6، الیکٹرانک کرنسی۔ آنے والے دنوں میں فری میسنز ایک خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہارڈ کرنسی یعنی کاغذی کرنسی کو استعمال کرنے والے شخص کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ تب سے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ کاغذی کرنسی کو ایک ایسے نظام سے بدل دیا جائے گا جس کا مکمل طور پر الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کرے۔ بالفاظ دیگر ایک ایسا نظام جس کا مکمل انحصار کارڈز پر ہو۔ برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز اور الیکٹرانک منی کو متعارف کرانے کے لیے ایک قدم آزمائشی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ مونڈک اسکیم کو ویسٹرن مڈلینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ برطانیہ میں سمارٹ کارڈ کی پہلی آزمائش ہے۔ سمارٹ کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف فائنینشیل ٹرانسمیشن کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ ہر اس چیز کو ریکارڈ کرتی ہے جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سمارٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، لائبریری کارڈ، سفری کارڈ، فون کارڈ اور ممکنہ طور پر ایک شناختی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ شناختی کارڈ میں کافی تفصیل موجود ہوتی ہے مگر اس کے ذریعے کسی خاص وقت میں کسی خاص شخص کا صحیح طور پر کسی مقام پر ہونے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے ایسے سراغ رساں اعلیٰ ٹریکنگ ڈیوائس کی ضرورت ہے جس کو کارڈ میں ڈالا جا سکے اور متعلقہ فرد زمین میں جہاں بھی موجود ہو اس کارڈ کے ذریعے اس کا صحیح محل وقوع جانا جا سکے۔ یہ سراغ رساں ایک ایسا شناختی آلہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مائکرو چپ لگی ہو اور اس سے بہت سے کام لیے جا سکیں۔ اسے چمڑے کے نیچے برقی پیوند کاری کے ذریعے چھپایا جا سکتا ہے۔ موبائل فون میں پہلے سے ایسی چپ استعمال ہو رہی ہے اور ہمارے ایک سابقہ صدر نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے ذریعے 95% مطلوبہ افراد کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ چپ ایسے سگنل چھوڑتی ہے جنہیں لو ارتھ آربٹ یعنی زمین کا سب سے نچلا مدار پر کوئی سیٹلائٹ وصول کر سکتا ہے۔ اس طرح کسی چیز کا محل وقوع جاننا اور اس کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ افسانہ سا لگتا ہے، بہرحال یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت تقریباً 48 گلوبل پورشننگ سیٹلائٹس مدار میں موجود ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال ہیں۔
یہ سیٹلائٹس آنے والے سگنلز پر عمل کرنے اور سگنل دینے والے آلے کی طرف صحیح انفارمیشن پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت یہ ٹیکنیک ٹینکوں، جنگی بحری جہازوں، طیاروں یا دستی آلات جیسے موبائل، لیپ ٹاپ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آلات متعارف کرائے جائیں جو ہر ایک فرد پر سورس سگنل پیدا کریں۔ حال ہی میں ایک قسم ان آلات کی خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک الیکٹرانک ٹیگ ہے۔ اس کو برطانیہ میں ان افراد پر استعمال کیا جا رہا ہے جن کی نگرانی مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیلوں میں موجود مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس ٹیگ کو مجرم کی کلائی کے گرد فٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی مجرم جیل کے ضابطے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آئندہ سالوں میں اس اسکیم کو دوسرے ممالک میں بھی پھیلانے کا ارادہ ہے۔ 13 نومبر 1997 میں روزنامہ ٹیلی گراف کے ایک آرٹیکل میں برطانیہ کے ہوم سیکریٹری جیک اسٹرا نے بیان دیا، پچھلے چند سالوں میں لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے الیکٹرانک ٹیکنیک بہت تیزی سے پروان چڑھی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں یعنی ٹیکنیک کی اسکیم میں ترقی کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ یعنی لوگوں کو اپنی دیکھنے والی اکلوتی آنکھ کے نیچے رکھ کر فری میسنز اب پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یہ کام کسی بھی ایسے ذریعے سے کر سکتے ہیں جو ان ضرورتوں کو پورا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔